وہ کون سی نماز ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں پڑھی؟ جواب ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں دکھاوے کی نماز کبھی نہیں پڑھی۔ قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون ہوگا؟ جواب ہے، سب سے زیادہ درود شریف پڑھنے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے قریب ہوگا۔ وہ کون سی نماز ہے جو ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتی ہے؟ جواب ہے، تہجد کی نماز ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد نیند آنا کس بات کی علامت ہے؟ جواب ہے، کھانا کھانے کے بعد نیند آنا اچھے صحت کی علامت ہے۔ کس رات کی عبادت ہزاروں ماہ کی عبادت سے بہتر ہے؟ جواب ہے، شب قدر کی رات کی عبادت ہزاروں ماہ کی عبادت سے بہتر ہے۔ کون سی نماز کے لیے کعبہ شریف کی طرف منہ کرنا شرط نہیں ہے؟ جواب ہے، نفل نماز جو سفر میں ہو اس کے لیے کعبہ شریف کی طرف منہ کرنا شرط نہیں ہے۔ واقعہ معراج کا ثبوت قرآن مجید کی کس صورت میں آیا ہے؟ جواب ہے، واقعہ معراج کا ثبوت قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے۔ کون سی نشانی ظاہر ہونے کے بعد توبہ قبول نہیں ہوگی؟ جواب ہے، سورج کا مغرب سے نکلنا کے بعد توبہ قبول نہیں ہوگی۔ کون سا عمل ہے جس کو کرنے سے جنت میں حوریں ملیں گی؟ جواب ہے، مسجد کا کوڑا اٹھانے سے جنت میں حوریں ملیں گی۔ کون سے لوگ اپنی قبروں سے قیامت کے دن بغیر ہاتھ پاؤں کے اٹھیں گے؟ جواب ہے، پڑوسیوں کو ستانے والے لوگ بغیر ہاتھ پاؤں کے اپنی قبروں سے اٹھیں گے۔ وہ کون سا گناہ ہے جس کو کرنے والا اور سننے والا دونوں گنہگار ہوتے ہیں؟ جواب ہے، غیبت کرنے والا اور سننے والا دونوں گنہگار ہوتے ہیں۔ کس گناہ کو برائیوں کی ماں کہا جاتا ہے؟ جواب ہے، شراب کو برائیوں کی ماں کہا جاتا ہے۔ جب انسان کی روح نکلتی ہے تو سب سے زیادہ درد کہاں ہوتا ہے؟ جواب ہے، جب انسان کی روح نکلتی ہے تو سب سے زیادہ درد دل میں ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاتح خیبر کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب ہے، غزوہ خیبر میں مرحب سردار کو قتل کرنے کے بعد قلعے کا دروازہ اکھاڑ پھینکا تھا۔ کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے سب سے پہلے کون سی نماز پڑھی گئی تھی؟ جواب ہے، کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے سب سے پہلے ظہر کی نماز پڑھی گئی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں سب سے پہلی جنگ کون سی لڑی؟ جواب ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں سب سے پہلی جنگ غزوہ بدر لڑی۔ سب سے پہلے جنت میں کون سی امت داخل ہوگی؟
جواب ہے، سب سے پہلے جنت میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت داخل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون سا پہاڑ سب سے زیادہ افضل ہے؟ جواب ہے، احد پہاڑ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے زیادہ افضل ہے۔ وہ کون سا جانور ہے جس کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا مستحب ہے؟ جواب ہے، اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا مستحب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کتنے جادوگروں سے ہوا تھا؟ جواب ہے، 80,000 جادوگروں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے آپ کو کس دن دریا میں ڈالا؟ جواب ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے حضرت موسیٰ کو جمعہ کے دن دریا میں ڈالا۔ کتنے انبیاء کرام زندہ ہیں جن پر ابھی موت طاری نہیں ہوئی ہے؟ جواب ہے، 4 انبیاء کرام ابھی زندہ ہیں جن پر موت طاری نہیں ہوئی۔ نمبر 1 حضرت ادریس علیہ السلام، نمبر 2 حضرت عیسیٰ علیہ السلام، نمبر 3 حضرت خضر علیہ السلام، نمبر 4 حضرت الیاس علیہ السلام۔ حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام زمین پر ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکلنے کے بعد غم میں کتنے سال روتے رہے؟ جواب ہے، حضرت آدم علیہ السلام غم میں 300 سال تک روتے رہے۔ وہ کون سے نبی ہیں جو دنیا میں 1000 سال رہے؟ جواب ہے، وہ نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں جو دنیا میں 1000 سال رہے۔ وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے کبھی زمین کا پانی ہی نہیں پیا؟ جواب ہے، حضرت آدم علیہ السلام نے کبھی زمین کا پانی ہی نہیں پیا، وہ ہمیشہ بارش کا پانی پیتے۔ وہ کون سا پانی ہے جس کو کھڑے ہو کر پی سکتے ہیں؟ جواب ہے، آب زمزم اور وضو کا پانی کھڑے ہو کر پی سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے لیے فرمایا کہ موت اس کے لیے تحفہ ہے؟ جواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کے لیے فرمایا کہ موت اس کے لیے ایک تحفہ ہے۔ بتائیے، رضوان کس جگہ تعینات فرشتے کا نام ہے؟ جواب ہے، رضوان جنت کے دروازے پر تعینات فرشتے کا نام ہے۔ کون سی ایسی قوم ہوگی جو انسانوں کو کھائے گی؟ جواب ہے، وہ قوم یاجوج ماجوج کی قوم ہوگی جو انسانوں کو کھائے گی۔ ایک لقمہ حرام کھانے سے کتنے دن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ جواب ہے، 40 دن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ کیا آپ جانتے ہیں حج کا خطبہ کس مسجد میں دیا جاتا ہے؟ جواب ہے، حج کا خطبہ مسجد نمرہ میں دیا جاتا ہے۔ کس طریقے سے نماز پڑھنے والا شخص
موت کی تکلیف سے محفوظ رہتا ہے۔ جواب ہے، لمبا قیام کرنے والا شخص موت کی تکلیف سے محفوظ رہتا ہے۔ قرآن پاک کی 7 منزلیں کس نے مقرر کی؟ جواب ہے، قرآن مجید کی 7 منزلیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کی۔ قرآن مجید میں کتنی سورتوں کا آغاز قل سے ہوتا ہے؟ جواب ہے، قرآن مجید میں 5 سورتوں کا آغاز لفظ قل سے ہوتا ہے۔ مسجد کی طرف جاتے ہوئے ہر قدم پر کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ جواب ہے، مسجد کی طرف جاتے ہوئے ہر قدم پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں شیطان کا سب سے پسندیدہ کام کیا ہے؟ جواب ہے، شیطان کا سب سے پسندیدہ کام میاں بیوی میں لڑائی کرانا ہے۔ کون سی نیکی کرنے والے کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملتا ہے؟ جواب ہے، 2 لوگوں کے درمیان صلح کرانے والے کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا ثواب کتنی نمازوں کا ہے؟ جواب ہے، مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نمازوں کا ہے۔ کس انسان کی دعا فرشتوں کی دعا کے مانند ہوتی ہے؟ جواب ہے، مریض کی دعا فرشتوں کے دعا کی مانند ہوتی ہے۔ کون سا گناہ کروانے پر شیطان اپنی لشکر کو تاج پہناتا ہے؟ جواب ہے، زنا کروانے سے شیطان اپنی لشکر کو تاج پہناتا ہے۔ نماز جنازہ پڑھنے کا حکم کس صورت میں آیا ہے؟ جواب ہے، نماز جنازہ پڑھنے کا حکم سورہ توبہ میں آیا ہے۔ وہ کون سا شرک ہے جو اکثر لوگوں میں پایا جاتا ہے؟ جواب ہے، غیر اللہ کی قسم کھانا۔ یہ شرک اکثر لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے کس کو کپڑے پہنائے جائیں گے؟ جواب ہے، قیامت کے دن سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے۔ کس نبی کی والدہ کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہوا ہے؟ جواب ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ وہ کون سی عبادت ہے جس کو عبادتوں کا مجموعہ کہا گیا ہے؟ جواب ہے، وہ عبادت حج ہے جس کو عبادتوں کا مجموعہ کہا گیا ہے۔ جس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ دیا اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ جواب ہے، جس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ دیا اس جگہ کو جبل رحمت کہتے ہیں۔ کس وقت کسی بھی انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی؟ جواب ہے، موت کے وقت
کسی بھی انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ دنیا میں موجود کس کو جنت کا پھول کہا گیا ہے؟ جواب ہے چھوٹے بچوں کو جنت کا پھول کہا گیا ہے۔ وہ کون سی نماز ہے جو ہماری قبر میں ساتھ جاتی ہے؟ جواب ہے فجر کی نماز ہماری قبر میں ساتھ جاتی ہے۔ وہ کون سی عبادت ہے جو انسان کی عقل کو ختم کر دیتی ہے؟ جواب ہے لالچ کرنے کی عادت انسان کی عقل کو ختم کر دیتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں تسبیح فاطمہ سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر۔ کیا آپ جانتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کس کی بیٹی تھیں؟ جواب ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھیں۔ کیا آپ جانتے ہیں شیطان کس انسان پر جلدی قابو پا لیتا ہے؟ جواب ہے شیطان جاہل انسان پر جلدی قابو پا لیتا ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے سورہ اخلاص کے کس موضوع پر ہے؟ جواب ہے سورہ اخلاص اللہ کی وحدانیت یعنی توحید پر ہے۔ جو لوگ قرآن مجید لکھا کرتے تھے ان کو کیا کہتے ہیں اور ان کی تعداد کتنی تھی؟ جواب ہے جو لوگ قرآن مجید لکھا کرتے تھے انہیں کاتبان وحی کہتے ہیں اور ان کی تعداد 41 تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کو ذوالفقار تلوار دی تھی؟ جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ذوالفقار تلوار دی تھی۔ بتائیے اسلام میں عورتوں کے لیے حجاب کی کیا اہمیت ہے؟ جواب ہے اسلام میں عورتوں کے لیے حجاب بہت ضروری ہے۔ یہ ان کی عزت اور حرمتوں کی حفاظت کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ بتائیے حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کون سی دعا پڑھی تھی؟ جواب ہے حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھی تھی۔ کیا عورتوں کو اپنے نکاح کے وقت مرضی بتانا ضروری ہے؟ جواب ہے جی ہاں، نکاح کے وقت عورتوں سے مرضی اور اجازت بہت ضروری ہے۔ بتائیے قرآن مجید میں مکی اور مدنی سورتوں کی تعداد کل کتنی ہے؟ جواب ہے قرآن مجید میں مکی سورتوں کی تعداد 86 ہے اور مدنی سورتوں کی تعداد 28 ہے۔ بتائیے کیا عورت مسجد میں جا سکتی ہے؟ جواب ہے عورتوں کو مسجد میں جانے کی اجازت ہے لیکن گھر میں نماز پڑھنا بہتر عمل ہے۔ بتائیے وہ کون سی صورت ہے
جس میں زیادہ بار اللہ رب العالمین کا نام آیا ہے؟ جواب ہے سورہ مجادلہ میں اللہ رب العالمین کا نام 40 مرتبہ آیا ہے۔ بتائیے قرآن پاک میں سب سے لمبی سورت کون سی ہے؟ جواب ہے قرآن پاک میں سب سے لمبی سورت سورہ بقرہ ہے۔ بتائیے سورہ نمل میں بسم اللہ کتنی بار آیا ہے؟ جواب ہے سورہ نمل میں بسم اللہ 2 بار آیا ہوا ہے۔ بتائیے کس سورت کو قرآن پاک کا دل کہا جاتا ہے؟ جواب ہے سورہ یاسین کو قرآن پاک کا دل کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں سب سے پہلے کس پیغمبر کا ذکر آیا ہے؟ جواب ہے قرآن پاک میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ قرآن پاک میں آخر میں کس پیغمبر کا ذکر آیا ہے؟ جواب ہے قرآن پاک میں آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا ہوا ہے۔ قرآن پاک میں کس خاتون کے نام سے پوری ایک سورت موجود ہے؟ جواب ہے حضرت مریم علیہ السلام کے نام سے۔ قرآن پاک میں کون سی سورت پوری دعا ہے؟ جواب ہے قرآن پاک میں سورہ فاتحہ پوری دعا ہے۔ قرآن پاک میں ابابیل پرندے کا ذکر کس سورت میں آیا ہے؟ جواب ہے سورہ فیل میں ابابیل پرندے کا ذکر آیا ہوا ہے۔ بتائیے قرآن مجید میں کل کتنی آیتیں موجود ہیں؟ جواب ہے قرآن مجید میں کل 6666 آیتیں موجود ہیں۔ بتائیے قرآن مجید میں کل کتنے رکوع ہیں؟ جواب ہے قرآن مجید میں کل 558 رکوع ہیں۔ بتائیے قرآن مجید میں کس نے زبر زیر اور پیش لگایا؟ جواب ہے قرآن پاک میں زبر زیر اور پیش حجاج بن یوسف نے لگایا۔ بتائیے قرآن مجید میں لفظ اللہ کتنی مرتبہ آیا ہوا ہے؟ جواب ہے قرآن پاک میں لفظ اللہ 6584 مرتبہ آیا